اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہوئے ہیں ایک بہترین پروگرام کے ساتھ جس کا عنوان ہے علم اور عالم کی فضیلت، دیٹ از امپورٹنس آف نالج اینڈ ٹیچر۔ علم کون حاصل کرنا نہیں چاہتا اور علم انسان کو مقام بلند تک پہنچاتا ہے۔ علم ہمیں برائیوں سے روک کر اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ علم ہمیں اندھیروں سے ہٹا کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ علم انسان کے لیے ٹھیک اسی طرح ضروری ہے جس طرح آب و ہوا اور جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اگر ہم سوسائٹی پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ انسان نے کئی چینجز کر لیے ہیں، کئی انوینشنز کر لیے ہیں۔ یہ صرف اور صرف پاسبل ہو پایا ہے علم کی وجہ سے۔ نیچے سے انسان اوپر خود نہیں جاتا ہے، اسے علم لے کر جاتا ہے۔ ایک ایگزامپل کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جس نے علم حاصل نہیں کیا، وہ روڈ پر محنت اور مزدوری کرتا ہے اور چند روپے کماتا ہے، اور وہیں پر ایک شخص ہے جس نے علم حاصل کیا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ پیسے کماتا ہے، کہیں زیادہ ارن کرتا ہے۔ یہ کمال ہاتھوں کا نہیں ہے، یہ کمال ہے علم کا۔ اور صرف پیسوں کی بات نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں جس شخص کے پاس علم ہے اس کو کوئی بات سمجھانا بہت ایزی ہے کیونکہ وہ بہت جلدی گراسپ کر لے گا، اور جس کے پاس علم نہیں ہے اس تک کوئی بات پہنچانا، اس کو کوئی بات سمجھانا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ اگر ایک انسان دنیاوی علم حاصل کر رہا ہے تو وہ بلند مقام پر پہنچتا ہے، وہیں اگر دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم حاصل کریں ہم تو ہماری دنیا بھی جنت ہے اور ہماری آخرت بھی جنت ہے۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہیں، کیونکہ پہلی آیت سب سے پہلے قرآن کی جو رسول اکرم پر نازل ہوئی اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں خلق کیا۔ تو ہمیں جہاں پر نماز اور روزے کا حکم مل رہا ہے وہیں پر سب سے پہلا حکم جو ملا ہے وہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ کیوں؟ جب ہم علم حاصل کریں گے تو جو ہماری نماز ہے، جو روزہ ہے، وہ معرفت کے ساتھ ہوگا۔ ہم جو سجدہ کریں گے وہ معرفت والا سجدہ ہوگا۔ اور رسول خدا نے سب سے بہترین علم کے اوپر حدیث جو کہی وہ ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شہر ہے وہ بھی علم ہے اور جو دروازہ ہے وہ بھی علم ہے۔ تو ہمیں اس کا جسٹ مل رہا ہے کہ جب بچہ گھر سے باہر جائے تو وہ اس نیت سے جائے کہ وہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے، اور جب وہ گھر میں ہو تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کریں کہ وہ علم والا ماحول، کیونکہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ نالج حاصل کرو، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک۔ سیک نالج فرام دی کریڈل ٹو دی گریو۔ اب جو بڑا ہے، جو انسان بڑا ہو چکا ہے وہ جا کے علم حاصل کر سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے، اور جو بچہ ہے جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے وہ کیسے علم حاصل کر سکتا ہے؟ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے کہ اس بچے تک صحیح علم پہنچایا جائے، اور جب وہ بچہ گھر میں واپس آئے تو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ دیکھیں وہ صاحب علم لوٹا ہے۔ اور ایک علمی وہ چیز ہے جو انسان کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اور کئی ویز میں افیکٹ کرتی ہے۔ اٹ افیکٹس دی وے آف تھنکنگ، ہز وے آف اسپیکنگ، ہز وے آف لیونگ، کہ ہم جو بات کر رہے ہیں علم کے ذریعے سے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے، ہماری جو زندگی ہم جی رہے ہیں، جو لائف سٹائل ہے وہ بھی کس طریقے سے علم کے ذریعے سے افیکٹ ہوتی ہے۔ آئیے بتاتے ہوئے چلوں، ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جو اسکول جاتا ہے اور ایک بچہ ہے جو اسکول نہیں جاتا ہے۔ جو بچہ اسکول جاتا ہے اگر اس کا 7 o'clock کا اسکول ہے تو وہ 6 o'clock کو اٹھ جائے گا، تیار ہونے لگے گا، اپنا لنچ باکس ساتھ رکھ لے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسے 7 بجے اسکول پہنچنا ہے، اور وہاں پر جب اسے لنچ بریک ملے گا تو اس کا لنچ ٹائم فکس ہے، اسے تب لنچ کرنا ہے۔ تو ٹائم ٹیبل اس بچے کا فکسڈ ہے۔ اور وہیں جو بچہ گھر میں ہے، جو علم حاصل نہیں کر رہا ہے، اس کے اٹھنے کا ٹائم ہی معین نہیں ہے۔
فکسڈ نہیں ہے تو وہ کس ٹائم پہ اٹھے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں نہ اس کے اٹھنے کا ٹائم فکس ہے نہ اس کے لنچ کرنے کا ٹائم فکسڈ ہے, تو وہ ٹائم ٹیبل کوئی فالو نہیں کرتا ہے. علم بہت ضروری ہے, اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں, زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروائیں, علم تک پہنچیں اور علم کا ماحول بنائیں. If you like this video, please give it a thumbs up. And if you have any queries or any feedback regarding these shows, please let us know down in the comment section. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.